رب الکریم نے اپنی راہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعرہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری یعنی اللہ کی اطاعت کی۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس نے میرے محبوب امام الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، سمجھ لو کہ اس نے حقیقت میں رب ذوالجلال کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ معزز محترم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے یہاں پہ اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے امام الانبیاء آمینہ کے لال مدنی تاجدار حضور پر نور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کون سی کرنی ہے، کیونکہ اطاعت کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں سب سے پہلی جو اطاعت کی قسم ہے وہ ہے اطاعت بالخوف، دوسری قسم ہے اطاعت بالغرض، اور اطاعت کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اطاعت بالمحبت۔ یہ اطاعت کی تین قسمیں ہیں، فرما برداری کی تین قسمیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آمینہ کے لال رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کون سی کرنی ہے؟ کیا ہم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت بالخوف کریں، یا پھر ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت بالغرض کریں، یا پھر ہم اطاعت بالمحبت کریں؟ تو اس کے لیے پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ اطاعت بالخوف کیا چیز ہے، اطاعت بالغرض کس بلا کا نام ہے، اور اطاعت بالمحبت کسے کہا جاتا ہے۔ یہ چیز ذرا سماعت کیجیے گا توجہ کے ساتھ۔ اگر اس چیز کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ سوجل آگے جو تقریر کا حصہ ہے بڑے احسن انداز سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے اطاعت کی جو قسم ہے وہ ہے اطاعت بالخوف۔ اطاعت بالخوف کیا چیز ہے؟ کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ جس طرح کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے ڈر کی وجہ سے، اپنے استاد کے خوف کی وجہ سے اپنے استاد کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو یہ ہے اطاعت بالخوف۔ کسی کے ڈر کی وجہ سے فرما برداری کرنا، کسی کے خوف کی وجہ سے فرما برداری کرنا، اسے کہا جاتا ہے اطاعت بالخوف۔ اور دوسری ہے اطاعت بالغرض۔ اب یہ جو پہلی اطاعت گزری اطاعت بالخوف، اس کے اندر دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ ہم نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہ کرنی ہے کہ جس میں ہمیشگی پائی جائے، جس میں دوام پایا جائے۔ تو اطاعت بالخوف جو کسی کے ڈر کی وجہ سے اطاعت کی جائے، اس میں دوام نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، تو لہذا ہم مصطفیٰ کریم سے اطاعت بالخوف بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مدینے کے تاجدار کی اطاعت ہم نے وہ کرنی ہے جس میں ہمیشگی پائی جائے، جس میں دوام پایا جائے۔ دوسری قسم ہے اطاعت بالغرض۔ اطاعت بالغرض کہتے ہیں کہ کسی لالچ و طمع کی بنا پر
کسی نہ کسی مفاد کی خاطر اپنے مطلب کے لیے کسی کی اطاعت کی جائے، کسی کی فرما برداری کی جائے، اپنے مفاد کی خاطر اپنا مطلب سامنے رکھتے ہوئے کسی کی اطاعت کرنا، کسی کی بات کو ماننا، یہ ہے اطاعت بالغرض، کہ کسی فائدے کے لیے اطاعت کرنا۔ اس کے اندر بھی نہ ہمیشگی ہے نہ دوام ہے، لہذا ہم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ہم اطاعت بالغرض بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کی اطاعت بالخوف ہوگی نہ اطاعت بالغرض ہوگی۔ اور تیسری جو اطاعت کی قسم ہے وہ ہے اطاعت بالمحبت۔ اطاعت بالمحبت کہتے ہیں کہ جو نہ کسی کے خوف کی وجہ سے ہو، نہ کسی مفاد کی خاطر ہو، نہ کسی مطلب کے لیے، نہ کسی غرض کے لیے، فقط سامنے والے شخص کی محبت میں آ کر اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، تو یہ ہے اطاعت بالمحبت۔ تو یہ جو اطاعت ہے اطاعت بالمحبت، اس کے اندر دوام بھی ہے، اس کے اندر ہمیشگی بھی ہے۔ معزز محترم سامعین حضرات، اسی محبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اترنے والے قرآن کے اندر رب ذوالجلال فرما رہا ہے، فرمایا میرے محبوب ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم رب العالمین سے پیار کرنے والے ہیں، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خلاق کرم غزل سے محبت کرتے ہیں، تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاتبعونی، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، فرمایا تمہاری اللہ سے محبت کا جو دعویٰ ہے یہ اس وقت سچا ہوگا جب تم آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو گے۔ فرمایا اگر تم نے مدینے والے مصطفیٰ کی اطاعت نہ کی، آقا کریم علیہ السلام کی فرما برداری نہ کی، بے شک تم جتنے مرضی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے رہو، تم اپنی محبت میں کامیاب نہیں ہو، تم اپنی محبت کے دعوے کے اندر سچے نہیں ہو۔ فرمایا تم تب اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہوگے جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت اور ان کی اطاعت کرو گے، جب تمہارے سینے کے اندر ان کی محبت ہوگی، تم مدینے والے مصطفیٰ کی فرما برداری کرو گے۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جب تم مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے، مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، فرمایا کہ تمہیں انعام کیا ملے گا؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا پہلا انعام رب یہ دے گا، اگر مدینے والے مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے، پہلا انعام رب یہ عطا فرمائے گا کہ پہلے تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، پہلے تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم محب ہیں، رب العالمین ہمارا محبوب ہے۔ فرمایا جب تم مصطفیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ گے، جب تم مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، فرمایا کہ پھر رب ذوالجلال تم سے پیار کرنا شروع فرما دے گا۔ فرمایا جب تم مدینے والے مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، فرمایا یحببکم اللہ، وہ رب لم یزل ہو کر، وہ قادر مطلق ہو کر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ خلاق لم یزل ہو کر اعلان فرما رہا ہے کہ جب تم مصطفیٰ کی اتباع کرو گے میں رب العالمین تجھ سے پیار کرنا شروع فرما دوں گا۔ پہلا یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جو تم نے گناہ کیے تھے، جو رب العالمین کے احکامات کی تم نے نافرمانی کی تھی، فرمایا جب تم مدینے والے مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے رب تم سے پیار بھی فرمائے گا، رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ بہت سے محترم سامعین حضرات، اسی محبت کے بارے میں رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا، بڑا ہی مشہور و معروف مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ خود بھی سن لو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام بھی دے دو، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، اپنے مال سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے پیار نہ کرے۔ فرمایا تم ایمان کے اندر کامل تب ہوگے جب تم اپنے ماں باپ سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے پیار کرو، جب تم اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے آمینہ کے لال سے تم پیار کرو گے، تب جا کے تمہارا ایمان جو ہے کامل ہو جائے گا۔ بہت محترم سامعین حضرات، جو اطاعت کی قسمیں میں نے بیان کی، اطاعت بالخوف، اطاعت بالغرض اور اطاعت بالمحبت، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے آمنہ کے لال سے کون سی اطاعت کرنی ہے، ہم نے ان کی اطاعت کون سی کرنی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہم اطاعت بالخوف بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ اطاعت وہ ہے کہ جس کے اندر دوام نہیں ہے، جس کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، اور اطاعت بالغرض کہ جس میں کوئی مفاد ہمارے ذہن میں ہو، جو کسی مطلب کے لیے کسی کی اطاعت کی جائے، اپنے مفاد کی خاطر جو اطاعت کی جائے، اس کے اندر دوام نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے۔ لہذا مدینے والے مصطفیٰ سے ہم اطاعت بالغرض بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور تیسری قسم جو اطاعت کی میں نے عرض کی، اطاعت بالمحبت کہ جو کسی کی محبت میں آ کے، کسی کے پیار میں آ کے کسی کی اطاعت کی جاتی ہے، یہ وہ اطاعت ہے کہ جس کے اندر دوام بھی ہے، جس کے اندر ہمیشگی بھی ہے۔ ہم نے آمنہ کے لال سے جو اطاعت رکھنی ہے وہ ہے اطاعت بالمحبت، وہ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے جو ہم نے رکھنی ہے، کہ جس میں نہ تو کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی قسم کا کوئی مفاد ہمارے ذہن کے اندر ہے، بلکہ فقط آمنہ کے لال سے محبت کی وجہ سے ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر اگر ہم مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہوئے آمنہ کے لال کی اطاعت کریں گے، اللہ کے لم یزل، رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جب تم آمنہ کے لال کی محبت اور ان کی اطاعت کو لازم پکڑ لو گے، فرمایا رب ذوالجلال دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین حضرات، اب دیکھنا یہ ہے کہ محبت کس سے کی جائے، اطاعت بالمحبت، کسی کی محبت میں آ کے اطاعت کرنا، تو اب محبت بھی دیکھی جائے گی کہ محبت کس سے کی جاتی ہے، محبت کس سے کرنی ہے، کس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں تو پھر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ دو تین چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کسی سے محبت کرنی ہو تو یہ کتنا سخی ہے، اس کا نوال دیکھا جاتا ہے، یہ کتنی سخاوت کرنے والا ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کمال کون کون سا ہے، پھر اس کا جمال دیکھا جاتا ہے، تب جا کے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، اگر ہم سخاوت کی بات کریں، اگر ہم نوال کی بات کریں، تو رب ذوالجلال کے بعد جو ذات سب سے زیادہ سخی ہے، جو ذات سب سے زیادہ جود کرنے والی ہے، جو ذات سب سے زیادہ اجود ہے، وہ رب ذوالجلال کے بعد فقط آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بہت محترم سامعین حضرات، حاتم طائی کا پوتا عدی بن حاتم مدینہ کی گلیوں کے اندر لوگوں کو حاتم طائی کی سخاوت کے قصے بتا رہا تھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے مجمع لگا کے بتا رہا تھا کہ میرا دادا حاتم طائی جو ہے وہ بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کرنے والا تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، عدی بن حاتم اپنے دادا کی سخاوت کے قصے بیان کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وہ کتنا سخی تھا، کس طرح وہ لوگوں کو نوازتا تھا۔ تو جب اس نے بیان کیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور آقا کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے نے عدی بن حاتم سے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دادا کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ تو اپنے دادا کے سخاوت کے قصے نہیں بلکہ تو اس کی کنجوسی کو بیان کر رہا ہے، تو اس کی کنجوسی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کنجوسی کیسے ہوئی، میں اس کی سخاوت کے قصے بیان کر رہا ہوں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تیرے دادا حاتم طائی کے
محل کے خزانے کے محل کے 8 دروازے تھے، اور حاتم طائی سخاوت اتنی کرتا تھا کہ اگر کوئی مانگنے والا پہلے دروازے پہ مانگنے آیا ہے، سوال کرتا ہے، حاتم طائی جو ہے اسے عطا کر دیتا ہے، اس کی جولی میں خیرات ڈال دیتا ہے۔ وہی مانگنے والا جو پہلے دروازے پہ مانگنے آیا تھا دوسرے دروازے پہ آ جاتا ہے، حاتم طائی پھر اسے نواز دیتا ہے، اسے دھکے نہیں دیتا، اسے باتیں نہیں سناتا، اسے دھتکارتا نہیں کہ تجھے پہلے بھی دیا تھا تو پھر مانگنے آ گیا۔ حاتم طائی اس کی جولی میں پھر خیرات ڈال دیتا ہے۔ وہی مانگنے والا اب تیسرے دروازے پہ مانگنے آیا ہے، حاتم طائی غصے میں نہیں آتا، حاتم طائی پھر اس کی جولی کو بھر دیتا ہے۔ وہی مانگنے والا جو پہلے دروازے پہ آیا تھا، پھر دوسرے دروازے پہ، پھر تیسرے دروازے پہ، وہ چوتھے دروازے پہ آ کے سوال کرتا ہے، حاتم طائی پھر عطا کر دیتا ہے۔ وہ مانگنے والا چلتے چلتے محل کے آخری دروازے پہ مانگنے آ جاتا ہے، حاتم طائی پھر دے دیتا ہے۔ وہ 8 دروازوں سے لے کے پھر پہلے دروازے پہ مانگنا شروع کرتا ہے، حاتم طائی پھر دے دیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ یہ اس کی کنجوسی کے قصے تو بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ اس کی کنجوسی کیسے ہے، وہ بخیل کیسی ہو گیا، میں تو اس کی سخاوت بیان کر رہا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ اس کی کنجوسی ایسے ہے کہ جو مانگنے والا پہلے دروازے پہ مانگنے آیا تھا، حاتم طائی نے اسے خیرات دی، اس کی جولی میں خیرات ڈال دی، لیکن اس کا دل پھر بھی نہیں بھرا، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ وہ مانگنے کے لیے دوسرے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ دوسرے دروازے پہ جب اس نے دستک دی، سوال کیا، حاتم طائی نے اسے پھر نوازا، پھر خیرات اس کی جولی کے اندر ڈال دی، لیکن اس کا من ابھی نہیں بھرا، اس کی مشکل جو ہے حل نہیں ہوئی، اس کی حاجت روائی نہیں ہوئی۔ وہ مانگنے کے لیے تیسرے دروازے پہ آ جاتا ہے، وہ تیسرے دروازے سے بھی مانگتا ہے، حاتم طائی پھر دیتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں بھرتا، اس کا من نہیں بھرتا، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ وہ مانگتے ہوئے محل کے 8ویں دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، 8 دروازوں سے مانگ کے وہ پھر پہلے دروازے سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں، سخی ہوتا کون ہے۔ فرمایا کہ میرے نانا مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کا کوئی بڑا محل نہیں تھا، ان کے گھر کا ایک ہی دروازہ تھا، فرمایا جو اس پہ ایک بار مانگنے آ جاتا تھا مدینے کے تاجدار اتنا نوازتے تھے، اتنا کرم فرماتے تھے، اسے کسی دروازے پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ فرمایا مصطفیٰ کے محل کا صرف ایک دروازہ تھا، جو ایک بار مانگنے آ گیا ہے اسے اتنا عطا فرماتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ اسے دنیا کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ کہ اس بارگاہ کے اندر اگر حضرت ابو بکر آئے ہیں تو انہیں تاجدار صداقت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ، اس میں اگر حضرت عمر فاروق آتے ہیں تو انہیں فاروق اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے، اتنی کمال والی بارگاہ ہے، اتنا کرم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت عثمان آتے ہیں تو انہیں غنی و ذوالنورین بنا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے، اتنی افضل بارگاہ ہے، اتنے کمال کی بارگاہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر حضرت علی آتے ہیں تو انہیں شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا بنا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ اتنے کمال کی بارگاہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ اتنی افضل بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ کے اندر اگر حسنین کریمین آتے ہیں تو مدینے کے تاجدار اتنا نوازتے ہیں، اتنا کرم فرماتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے، اتنے کمال کی بارگاہ ہے، اتنی افضل بارگاہ ہے، اور مدینے کے تاجدار اتنا کرم فرماتے ہیں اگر اس بارگاہ کے اندر سیدہ فاطمہ آتی ہیں تو انہیں جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا جاتا ہے۔
محتشم سامعین حضرات، میرے محبوب کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ، پھر اتنا کرم فرمانے والے، اتنی سخاوت کرنے والے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں، لیکن مدینے کے تاجدار صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں کہ میرا صدیق بھی جنتی ہے۔ فرمایا عمر فاروق آئے تو مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں میرا عمر فاروق بھی جنتی ہے۔ عثمان غنی آتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں میرا عثمان بھی جنتی ہے۔ مولا علی آتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں علی بھی جنتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں، مدینے کے تاجدار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو میرا عبد الرحمن بھی جنتی ہے۔ حضرت سعید بن سعد آتے ہیں، فرمایا یہ بھی جنتی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص آتے ہیں، فرمایا یہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرمایا یہ بھی جنتی ہے۔ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ آتے ہیں، مدینے کے تاجدار مدینے میں بیٹھ کے انہیں بھی جنت کی خوشخبریاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معزز محتشم سامعین حضرات، محبت کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اگلا بندہ کنجوس نہ ہو، بخل کرنے والا نہ ہو، وہ سخی ہونا چاہیے، وہ سخاوت کرنے والا ہو، تو پھر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ مدینے کے تاجدار اتنے سخی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو بھی سنتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے۔ یا رسول اللہ نظر رحمت فرمائے، یا رسول اللہ جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر زمین پر بچھا دو۔ چادر زمین پر بچھائی گئی، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں ہاتھوں میں کچھ لیا، اس چادر کے اندر ڈال دیا، فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے مصطفیٰ کریم نے نظر رحمت فرمائی ہے، جب سے مصطفیٰ کریم نے نوازا ہے، فرمایا وہ دن گیا، آج کا دن آیا، فرمایا میں نے جو بھی مصطفیٰ سے سنا ہے کبھی مجھے بھولا ہی نہیں ہے، فرمایا جو بھی سنا ہے سب کچھ مجھے یاد ہے۔ اور آج دیکھ لیں کتابوں کے اندر روایات میں سب سے زیادہ حدیثیں جس شخص سے مروی ہیں وہ میرے نبی کا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز محتشم سامعین حضرات، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے، اتنے کمال کی بارگاہ ہے، اتنے سخاوت کرنے والے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں، اور ایک چادر پیش کر دی گئی۔ جب وہ عورت چلی گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ چادر عطا فرما دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے صحابی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ضرورت ہے، لہذا یہ چادر نہ لو۔ صحابی رسول نے وہ چادر مصطفیٰ سے مانگی، مدینے کے تاجدار نے وہ چادر عطا فرما دی۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے، سارے صحابہ کو خطاب کرنے لگے کہ یارو میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چادر جو ہے استعمال کرنے کے لیے نہیں لی، بلکہ میرا ہی عقیدہ ہے۔ صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا ہی عقیدہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے یہ جو چادر مصطفیٰ کی نسبت میں آ گئی ہے، اس چادر کا کفن پہنوں گا، اس چادر کا کفن پہننے کی برکت کی وجہ سے دنیا کی آگ تو کیا ہے، جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں جلا سکتی، اور میں اس لیے چادر لے رہا ہوں کہ اس چادر سے کفن پہنوں گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پاس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بھی ہیں، فرمایا کہ جب مجھے قبر میں اتار دو تو میری آنکھوں پر، میرے ہونٹوں پر مصطفیٰ کے بال بھی رکھ دینا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ناخن بھی رکھ دینا۔ اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی جو رب کا قرآن نازل ہوتا ہے تو لکھنے والے امیر معاویہ کی ذات ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کس لیے ہم آپ کی آنکھوں پہ مصطفیٰ کے بال رکھیں، ہم آپ کے ہونٹوں پہ مصطفیٰ کے ناخن کس لیے رکھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ جب قبر کے اندر میں چلا جاؤں گا منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، فرمایا کہ ان بالوں کی برکت کی وجہ سے، ان ناخنوں کے برکت کی وجہ سے کہ ان کو نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہے، فرمایا مجھ سے سوال و جواب میں آسانی ہوگی، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاؤں گا، رب جنت عطا فرما دے گا۔ محترم سامعین حضرات، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے کمال فرمانے والے، اتنا کرم فرمانے والے، اتنی سخاوت کرنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سحری کے وقت حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کروا رہے ہیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو وضو کروا رہا ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کا غلام بن جاؤں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا سل ربیہ، سل ربیہ، ربیہ تجھے جنت بھی دے دی اور بھی کچھ چاہتا ہے تو مانگ لے۔ اتنی اعلیٰ بارگاہ مصطفیٰ کی دنیا میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اپنے غلاموں کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، جس سے محبت کرنی ہو دیکھا جاتا ہے اس میں سخاوت کتنی ہے، وہ سخی کتنا ہے، اس میں کمال کیا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، اگر کمال کی بات کی جائے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسے ایسے کمال ہیں، اتنے کمالات ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے اوصاف، جتنے معجزے رب العالمین نے تمام نبیوں کو عطا فرمائے تھے، جتنے کمالات رب العالمین نے تمام نبیوں کو عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے کمالات رب العالمین نے مدینے والے مصطفیٰ کو اکیلے ہی عطا فرما دیے۔ محترم سامعین حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اتنی کمال کی بارگاہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اگر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، غزوہ بدر کے اندر آنکھ پہ تیر لگتا ہے، کافر نے تیر مارا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ جاتا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ نصر رحمت فرمائیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں، کافر نے تیر مارا ہے، آنکھ میں لگا ہے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے کہ میں نے تبلیغ کرنی تھی تبلیغ کر دی، اب جاؤ کسی طبیب کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، جا کے علاج کراؤ، نہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے مشکل کشا بنا کر بھیجا ہے، حاجت روا بنا کر بھیجا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہو، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اب علاج نہیں کر سکتا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھوں میں لگایا، آنکھ اس جگہ پہ رکھ دی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے لوگوں، جس آنکھ پہ مصطفیٰ کا لعاب دہن لگا تھا، فرمایا کہ اب بوڑھے ہونے کی حالت میں اس آنکھ سے مجھے پھر بھی زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا کہ اتنی عمر ہو چکی ہے، جس آنکھ پہ مصطفیٰ کا لعاب دہن لگا تھا رب ذوالجلال نے اس میں بینائی اور زیادہ عطا فرما دی۔ مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ عرض کی گئی یا رسول اللہ، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا کہ علی کہاں ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں۔ مدینے کے تاجدار نے حضرت مولا علی شیر خدا کو اپنے پاس بلایا، حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ مدینے والے مصطفیٰ کے لعاب دہن میں یہ کمال تھا، لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، رب ذوالجلال نے مولا علی کو شفا عطا فرما دی۔ محترم سامعین حضرات، دیکھا جاتا ہے جس سے محبت کرنی ہو اس میں سخاوت کتنی ہے، اس میں کمال کیا ہے۔ مصطفیٰ کے اگر کمال گنے جائیں، شمار کیے جائیں تو ہماری زندگیاں ختم
ختم ہو جائیں گی، مصطفیٰ کے کمال کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے ایسے کمالات عطا فرمائے جس سے محبت ہو، دیکھا جاتا ہے اس میں جمال کتنا ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا تو کیا ہوا؟ فرمایا نصرت الیہ فاذا ہوا کالقمر لیلۃ البدر۔ فرمایا کہ جب میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرمایا جب میں نے پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، فرمایا ایسے لگتا تھا چہرہ اتنا نورانی تھا، اتنا نور والا چہرہ تھا، ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند مصطفیٰ سے نور کی خیرات مانگ رہا ہو، اتنا نورانی چہرہ تھا۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کا چہرہ جو ہے 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح نظر آتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا اور مدینے والے مصطفیٰ آرام فرما رہے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں دیکھوں تو صحیح کیا مدینے کا چاند زیادہ حسن والا ہے، زیادہ نور والا ہے، یا آسمان کا چاند زیادہ نور والا ہے؟ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان والا جو چاند ہے وہ کم نور والا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ اس سے بھی زیادہ نور والا ہے۔ حضرت بلند کر کے ذرا نعرہ لگائیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بہت محتشم سامعین حضرات، مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ جبریل بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے، اے جبریل بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین بڑے فخر کے انداز میں بولے کہ یا رسول اللہ عمر کا پتہ نہیں، ایک اندازہ ہے کہ چوتھے حجاب فلک پہ ایک نورانی ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل اگر تو ستارے کو دیکھے گا تو کیا پہچان لے گا؟ تو شاعر اپنے انداز میں کیا کہتا ہے کہ پیش نظر ایک دن جبریل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، یوں ہنس کے جبریل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری بتلاؤ تو صحیح، کہ عرض جبریل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں ہے بس اتنی خبر، ہوتا تھا سرے عرش طلوع ایک ستارہ، میں نے دیکھا ہے 72,000 مرتبہ اس کو۔ مدینے کے تاجدار نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل اگر وہ تارہ دیکھا تو پہچان سکو گے، اگر اس تارے کو دیکھا تو کیا پہچان سکو گے؟ یہ کہہ کے مصطفیٰ نے سر سے امامہ جو ہٹایا، پیشانی رسول میں وہ تارہ نظر آیا۔ انجم کی سو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، ارے انجم کی سو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، جب آنکھیں نہ تھی محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ ایسا جمال مدینے والے مصطفیٰ کو رب العالمین نے عطا فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا، یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کے چہرے کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ مصطفیٰ کے
قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے۔ بس محتشم سامعین حضرات، رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام کو رب العالمین نے ایسا جمال عطا فرمایا ہے، ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ جو ایک مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے پھر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نور ایسا تھا، ان کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، مصطفیٰ کے چہرے کو جو دیکھ لیتا ہے پھر نظریں پھیر نہیں سکتا۔ ایسا حسن رب العالمین نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ تو محبت اس سے ہوتی ہے کہ جس میں کمال بھی ہو، جس میں جمال بھی ہو، جس میں سخاوت بھی ہو۔ سخاوت دیکھنی ہو تو رب العالمین کے بعد جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ذات ہے وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رب العالمین کے بعد جو سب سے زیادہ کمال والی ہستی ہے وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر جمال دیکھنا ہو تو سب سے زیادہ حسن، سب سے زیادہ جمال اگر کسی میں ہے تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات میں ہے۔ بہت محتشم سامعین حضرات، آخری بات عرض کرتا چلوں، امریکہ کے اسکالر ہے لامارٹین اس کا نام ہے، اس نے ایک ریسرچ کی اور اس نے کہا جس نتیجے پہ وہ پہنچا وہ نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ دنیا میں کسی انسان کو چیک کرنے کے، کسی انسان کو پرکھنے کے لیے کہ اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، کسی انسان کو چیک کرنے کے جتنے بھی زاویے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ کہتا ہے سارے زاویے لے آؤ، ہر طریقے سے، ہر زاویے سے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات کو پرکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ رب العالمین کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر زاویے سے دیکھا ہے، ہر طریقے سے دیکھا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے بعد جس ذات کا سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔